بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم دو عنوان پڑھیں گے، گناہوں کے بعض دنیاوی نقصانات، اور دوسرا عنوان ہوگا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بعض دنیاوی فوائد۔ آج کا سبق آسان سا سبق ہے، تو کتاب کی عبارت دیکھیں کہ علم سے محروم رہنا، یعنی گناہوں کی وجہ سے آدمی علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے ان سب کو محروم کر دیا۔ تو اس لیے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا حافظہ بھی قوی ہو جاتا ہے، اور اس کے علم میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح روزی کم ہو جانا، گناہوں کی وجہ سے روزی کم ہو جاتی ہے۔ اکثر جب ہمارے کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں یا پریشانی ہوتی ہے تو ہم عاملین کے پاس بھاگتے ہیں کہ کسی نے بندش کر دی ہے، حالانکہ اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ۔ اسی طرح اللہ کی یاد سے وحشت ہونا، کہ جب بھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے آدمی کا دل ہی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، یعنی نماز وغیرہ کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے سے۔ تو یہ وحشت کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح نیک اور صالح لوگوں سے وحشت ہو جانا، جو اللہ کے نیک بندے ان کی مجلس میں بھی آدمی جانے سے کتراتا ہے، اگر سامنے آ جائیں تو راستہ تبدیل کر لیتا ہے، تو یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر کاموں میں مشکل پڑ جانا، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے تمام راستوں کی رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے پھر کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دل میں صفائی نہ رہنا، دل میں اور بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہو جانا، یہ بھی گناہوں کی نحوست ہے۔ عبادت سے محروم رہنا، ظاہر سی بات جب گناہ آدمی کرے گا تو عبادت وغیرہ سے محروم رہے گا۔ عمر گھٹ جانا، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فرما برداری کرتا ہے، مطلب والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اگر نیک اعمال کریں گے تو عمر اللہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو تقدیر معلق ہے، یعنی کسی کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معلق کر دی کہ یہ بندہ فلاں کام کرے گا، جو بندہ یہ کام کرے گا، جیسے والدین کی خدمت کرے گا اس کی عمر اتنی ہوگی، اگر نہیں کرے گا تو عمر کم ہوگی۔ ایک ہوتی تقدیر مبرم، یعنی پکی تقدیر، وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح توبہ کی توفیق نہ ہونا، جو آدمی گناہ میں پڑتا ہے پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایک مشہور دیوبندی عالم تھے، تو ان کا نام تھا اسماعیل دیوبندی، مولانا اسماعیل دیوبندی۔ بعد میں وہ شیعہ بن گئے، تو ان کے استادوں نے ان سے پوچھا کہ تم شیعہ کیوں بن گئے؟ انہوں نے کہا میں دل میں تو مسلمان ہوں، لیکن ظاہری حلیہ شیعوں والا اپنایا ہے تاکہ وہاں پر پیسہ وغیرہ زیادہ ملتا ہے، تو میں آخری وقت میں توبہ کر لوں گا۔ پھر ہوا ایسا کہ ایک حادثے میں کسی پروگرام میں جا رہا تھا، تو وہیں پر اس کا روڈ حادثہ ہوا، وہیں پر انتقال ہو گیا، تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ تو اس لیے جب آدمی گناہ میں پڑتا ہے پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ کچھ دنوں میں گناہ کی برائی کا دل سے نکل جانا، پھر آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر گناہ کی برائی دل میں رہتی ہی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جاتا ہے، دوسری مخلوق کو اس کے گناہ کی وجہ سے نقصان پہنچنا، اور اس وجہ سے ان کا اس پر لعنت کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے اکثر لوگ عاملین کے پاس بھاگتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی، ہماری صحت خراب ہو گئی، ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، تو یہ ظاہر اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ جب گناہوں کی وجہ سے دوسری مخلوق کو نقصان پہنچے گا تو اس پر لعنت کریں گے تو نحوست پڑے گی، پھر طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عقل میں فطور آ جانا، یعنی عقل جب آدمی، نیک لوگوں کی عقل جو ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے عقل میں فطور آ جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر لعنت ہونا اور فرشتوں کی دعا سے محروم رہنا، پیداوار میں کمی ہونا، بہت سے لوگوں کی پیداوار کھیتی باڑی میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے، بہت میں کمی ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کسی نے بندش کر دی، بندش نہیں ہوتی بلکہ اپنے گناہوں کی نوسط ہے۔ اسی طرح شرم اور غیرت کا جاتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا دل سے نکل جانا، نعمتوں کا چھن جانا، آفات بلاؤں کا ہجوم ہونا، جن اور شیاطین کا مسلط ہو جانا۔ جب کوئی آدمی نیک اعمال کرے گا تو پھر جن اور شیاطین اس سے دور رہیں گے، پھر اس کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے بہتر عملیات یہی ہے کہ آدمی نمازوں کی پابندی کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دل کا پریشان رہنا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں ایسا بھی سننے میں آیا اور بعض کتابوں میں پڑھا کہ گناہوں کی وجہ سے جب ان کو کلمے کی تلقین کرتے، ان کے ورثاء کے کلمہ پڑھو یا زور بلند آواز سے کلمہ پڑھتے تو وہ اپنے زندگی میں جو اعمال کر رہے ہوتے تو اسی کو دہراتے، کلمہ ان کے منہ سے نہ نکلتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس وجہ سے بغیر توبہ کے مر جانا۔ پھر آدمی جب گناہوں کی نوسط پڑتی ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ بس اب تو میرا کچھ بنے گا ہی نہیں، اب تو مجھے جہنم میں جانا ہے، لہٰذا توبہ کی ضرورت کیا ہے، ایسے ہی مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا عنوان ہے اللہ کی فرما برداری کے بعض دنیاوی فوائد۔ گناہوں کی نوسط کے نقصانات تو آپ نے پڑھ لیے، اللہ کی فرما برداری کے دنیاوی فوائد بھی ہم پڑھیں گے تاکہ فائدہ ہو اور پتہ چلے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، طرح طرح کی برکتیں ہونا، تکلیف اور پریشانی کا دور ہونا، مرادیں پوری ہونے میں آسانی ہو جانا، یعنی جب بھی آدمی کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو فوراً سونا بن جائے، مراد پوری ہو جائے۔ چین سکون والی زندگی نصیب ہونا، بارش ہونا، یہ بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اور بارش وغیرہ بھی بر وقت ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر بارش بھی بے موقع ہو جاتی ہے جب ضرورت نہیں ہوتی، اور انسان مختلف پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا، اللہ کی مہربانی اور مدد کا شامل حال رہنا، یہ ساری برکات ہیں۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہونا کہ اس کا دل مضبوط رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دل کو مضبوط رکھنے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ بندہ پریشان نہ ہو۔ سچی عزت و آبرو ملنا، مرتبے کا بلند ہونا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جانا، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس لوگ کھچے کھچے آتے ہیں، ان کی مجالس میں جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ یہ سارے ہی نیک اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ قرآن کا ان کے حق میں شفا ہونا، کہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ مال کا نقصان ہو جائے تو اس سے اچھا بدلہ مل جانا، دن بدن نعمت میں ترقی ہونا، مال میں برکت ہونا، دل میں راحت و تسلی رہنا، یعنی آدمی چین و سکون والی زندگی میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مال اور دولت آدمی کو چین و سکون نہیں دیتے بلکہ نیک اعمال چین و سکون دیتے ہیں۔ آئندہ نسلوں کو اس کا نفع پہنچنا، زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، مرتے وقت فرشتوں کو خوشخبری سنانا، مبارکباد دینا، اور عمر میں برکت ہونا، افلاس اور فاقہ سے بچے رہنا، یعنی آدمی مفلسی، غربت اور بھوک والی زندگی سے آدمی بچتا ہے، یعنی ہر وقت اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے رہتا ہے، وہ غربت اور فقر و فاقے سے، بھوک والی زندگی سے، بھوک کی تنگی سے بچا رہتا ہے اور اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں اور جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں کے نقصانات سے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے تاکہ ہم نقصانات سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیاوی فوائد ہیں یا اخروی فوائد ہم سب کو حاصل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔